حضرت سری کا جو ذوق عبادات ہے، آپ کا زہد و تقوی، عظیم روحانی مقام ہے، اور ایک جو قبولیت دعا کی خاص عطا اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشی تھی، اس پر ارشاد فرمائیے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بہت بہت شکریہ۔ آپ صوفیہ کے مقتدا بھی ہیں اور پیشوا بھی ہیں۔ آپ علم، حلم، ثبات اور مروت و شفقت کا پیکر تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے اوصاف سید الطائفہ جناب سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ ان کی ذات میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ گفتگو فرماتے تھے اور اس میں ایسے ایسے اسرار و رموز بیان کرتے تھے، لوگ حیران و ششدر رہ جاتے تھے۔ واہ۔ اور بغداد میں سب سے پہلے توحید کی حقیقت کو جس ہستی نے بیان کیا ہے وہ آپ ہی کی ذات ببرکات ہے۔ بے شک۔ لوگوں کو توحید کے نکات سے، اس کی حقیقتوں سے آشنائی دلانے والی ذات جناب سیدنا سری سختی کی ذات ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ان مبارک ہستیوں کے ذکر کرنے سے ملتا کیا ہے؟ ان مبارک ہستیوں کا ذکر کرنے سے آپ کو زندگی کا مقصد ملتا ہے۔ واہ واہ۔ دوسرے نمبر پر ان مبارک ہستیوں کا ذکر کرنے سے آپ کو بندگان خدا سے محبت کا درس ملتا ہے۔ تیسری بات، ان مبارک ہستیوں کا ذکر کرنے سے آپ کو عرفان خودی بھی نصیب ہوتی ہے اور عرفان الہی بھی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ چوتھے نمبر پر ان مبارک ہستیوں کا ذکر کرنے سے ان مبارک ہستیوں کی نگاہ فیض آپ پر پڑتی ہے، اور اللہ کی رحمت تو نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ نے انٹرو کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا، آپ کی ذات کے اندر دو چیزیں بڑی نمایاں ہیں۔ مخلوق کے خدا کا غم جو ہے وہ آپ کی ذات ببرکات میں دیکھا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات ببرکات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آپ کی ذات ببرکات میں اس کی نظیر مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ زہد و تقوی کا پیکر ایسے، یعنی زہد، ہمیں لوگ پوچھتے ہیں نا زہد کسے کہتے ہیں؟ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا کو زہد کہتے ہیں۔ آپ نے مثال بیان فرمائی کہ 1000 رکعات جو ہیں آپ اپنی دکان میں ادا فرماتے تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا، دور دراز کا سفر کر کے کسی شہزادے کا پیغام لے کر آیا، اور اس نے کہا جی وہ سلام پیش کر رہے ہیں، پہاڑوں پر انہوں نے سکونت اختیار کی ہوئی ہے، عبادت ریاضت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی جواں مردی ہے۔ جواں مردی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان رہیں اور لوگوں کی ملامت کو برداشت کریں۔ یہ جو لوگوں کی ملامت کو برداشت کرنا ہے یہ سنت انبیاء ہے۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کر رہتے ہیں تو وہاں پر جا کر رہنے سے ایک شیطانی حربہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی با نماز جماعت کی سنت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، ترک ہو جاتی ہے۔ کیا تعلیم دی ہے اور کیا یعنی اس کی اہمیت کو آپ نے اجاگر فرمایا ہے۔ اور نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں بہترین مومن وہ ہے جو لوگوں کے درمیان مل جل کر، وہ اس مومن سے بہتر ہے کہ جو لوگوں سے قطع تعلقی اختیار کرتا ہے۔ اور جناب سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے عبادت میں ان سے بڑھ کر کسی کو کامل نہیں پایا۔ اور سیدنا سیدنا سری سختی فرماتے ہیں اے جوانو ابھی تمہارے پاس وقت ہے، عبادت کیجئے، جب میری طرح بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر عبادت کرنے کے قابل نہیں رہ پاؤ گے۔ اس وقت جناب سیدنا جنید بغدادی آپ کی اسی بات پر تبصرہ فرماتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے جی اس مقام پر پہنچ کر ان کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز تو نوجوان بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ۔ اور آپ جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے آپ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے دیکھ کر کہا کرتے تھے کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے، یعنی بار بار شیشے کو دیکھتے اور دیکھ کر اپنے آپ سے مخاطب ہوتے، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ سیاہ تو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ساری مخلوق کا غم جو ہے وہ مجھے عطا فرما دے، اور مخلوق کے خدا کے غم کو تو دور فرما دے۔
اور دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے مخلوق خدا کی تکلیف جو ہے وہ عزیز ہے، لیکن مجھے یہ بھی عزیز ہے کہ مخلوق خدا ان تمام تکالیف سے چھٹکارا پا جائے۔ اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی زہد کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بازار میں آپ لوگ جاتے ہیں، مسجد میں آپ کو جاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، بازار میں جانا اور مسجد میں جانا اس میں ایک چیز بڑی کامن ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، پھر آپ کو بازار کا احساس بھی نہیں رہے گا اور مسجد کا بھی احساس نہیں رہے گا۔ لیکن جب آپ کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہوگا تو پھر آپ کے ہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ تفریق پیدا کریں گی۔ اور اس کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے بھی بیان فرمایا کہ جب ان کی دکان کو آگ لگی، کسی نے آ کر بتایا کہ حضور آپ نے شکر ادا کیا، شکر ادا کرنے کے بعد آپ نادم ہوئے اور آپ نے دو باتیں اپنے آپ سے کہیں، میں نے دنیا کے مال کے بچ جانے پر شکر کیا، دوسری بات یہ ہے کہ میرا مال بچا ہے اور میں نے اپنے مال کے بچ جانے پر خود کو مخلوق سے بہتر سمجھا۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ نے 30 سال استغفار ادا کیے۔ آپ نے فرمایا کہ مخلوق کو خود سے بہتر سمجھنا یہ زاہدوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک اور پارسا لوگوں کا کام نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر مقام پر نیک لوگوں کو اپنے سے بڑھ کر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ شرابی والا واقعہ تو ہے نا، وہ شراب جناب مست الست پڑا ہوا ہے، آپ اپنے دامن کے ساتھ اس کے چہرے کو صاف کر رہے ہیں۔ جب صاف کیا اس کو ہوش آیا، ہوش آ جانے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ جناب آپ کے چہروں کے صاف کرنے والی ذات جناب سیدنا سری سختی کی ذات۔ وہ نادم ہوئے، استغفار کیا، جا کر جناب اپنے آپ کو غسل دلایا، باوضو ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اور یہاں پر رات کا عالم ہے، حضرت سیدنا سری سختی کے خواب میں اللہ رب العالمین تشریف لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تو نے میرے نیک بندے کے منہ کو صاف کیا ہے، ہم نے تمہارے دل کو پاک و صاف فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، مسجد میں نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شرابی وہاں پر نماز تہجد ادا کر رہا ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پر کیا؟ وہ شرابی آگے سے جواب دیتے ہیں، یہ بھی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا میرے رب نے آپ کو بتایا نہیں ہے؟ یہ ہے وہ عظیم ہستی، وہ مقرب ہستی جنہوں نے لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، زندگی کا مقصد سکھایا ہے، لوگوں کو محبت کرنا سکھائی ہے، لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا ہے اور اپنی نگاہ فیض سے لوگوں کے دلوں کو بدلا ہے۔ حضور یہ تو وہی اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ بدو مسجد میں آیا، اس سے آداب مسجد ملحوظ نہیں رکھے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے صاف کیا۔ سبحان اللہ۔ تو صوفیاء نے ہمیشہ محبت کے ذریعے گناہگاروں پر شفقت کر کے انہیں خدا کے قریب کیا ہے، اور یہی ان کا امتیاز ہے۔ پھر حضور یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ جب آپ اللہ کی نگاہ میں آ جاتے ہیں، اللہ کے دائرہ قرب میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اس حدیث کے بھی مصداق بن جاتے ہیں کہ اگر آپ قسم اٹھا کے کچھ کہہ دیں، اللہ اکبر، فرمائیے نا وہ کیسا کمال ہے۔ جی بالکل بالکل، آپ مستجاب الدعوات۔ آپ اپنی زبان سے جو نکالا کرتے تھے، جو الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتے تھے وہ پورے ہوتے تھے۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، بڑے بڑے، یعنی عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے اولیاء، وقت کے اولیاء بہت بڑا مقام ہے، وقت کے محدث مفسر جو بھی ہیں سارے کے سارے آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جن کو قرآن کی آیات کی رمز سمجھ نہیں آتی تھی وہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، جن کو حدیث کا کوئی معنی اور تشریح سمجھ نہیں آتی تھی وہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے دردوں کی دوا کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ باہر معالج بھی تھے، آپ ان کے دلوں کا علاج فرمایا کرتے تھے، ان کے دلوں سے کینہ، بغض، تعصب، ان تمام چیزوں کو نکالا کرتے تھے، دماغ کا علاج فرمایا کرتے تھے، شک اور بدگمانی کی کیفیات کو ختم فرمایا کرتے تھے، اور ان کی یکسوئی اور توجہ، جس طرح کہ یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کی تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے توجہ، تو آپ ان کی توجہ جو ہے وہ رب العالمین کی ذات بابرکات کی طرف فرمایا کرتے تھے۔ اور عبادت میں یکسوئی جو ہے، اور جب یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو حلاوت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں تیرا سجدہ ہی ادا کرتا رہوں، کوئی اور رکن ادا کرنے کی مجھے ہمت نہیں ہے۔